بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں جب انسان کے موت کا وقت قریب آتا ہے اور مرنے سے 40 دن پہلے انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فرشتے اس مرنے والے شخص کے بارے میں 40 دن پہلے کیا کہتے ہیں، اور مرنے والے انسان کے بارے میں موت کا فیصلہ آسمان پر کس طرح کیا جاتا ہے، اور روح نکالنے والا فرشتہ انسان کے پاس آ کر کیا کہتا ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا کہ ہم نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پیارے دوستو، ہر انسان نے موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور اس نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کا نام شجرۃ المنتہا یا سدرۃ المنتہا ہے۔ پیارے دوستو، یہ درخت کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور تمام مخلوقات جو پیدا کی ہیں ان کی تعداد اور گنتی کے مطابق اس درخت پر پتے موجود ہیں۔ اس درخت کے ہر پتے پر ہر جاندار کا نام تحریر ہے۔ پیارے دوستو، جب کسی انسان یا جاندار کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو مرنے سے 40 دن پہلے اس جاندار کے نام کا پتا گر جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جب شجرۃ المنتہا سے کسی جاندار یا انسان کے نام کا پتہ گر جاتا ہے تو اس وقت سے آسمان پر موجود تمام فرشتے اس انسان یا جاندار کو مردہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس طرح وہ انسان یا جاندار جس کا پتہ شجرۃ المنتہا کے درخت سے گر جاتا ہے وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے، اور جب 40 دن مکمل ہوتے ہیں تو ملک الموت اس شخص کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس وقت ملک الموت کو دیکھ کر وہ شخص گھبرا جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ پیارے دوستو، ملک الموت جواب دیتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں اور میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص ملک الموت سے اپنی آنکھیں پھیر لیتا ہے اور بہت پریشان اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوستو، پھر ملک الموت اس مرنے والے شخص سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ پیارے دوستو، پھر دنیا اچانک اس مرنے والے شخص کے سامنے نمودار ہوگی اور اس سے کہے گی کہ آپ نے کیا سمجھ رکھا تھا کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے مجھ میں رہنا ہے۔ آپ کو نصیحت کی گئی، سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ نے کسی کی نہ سنی۔ آپ نے اپنی مختصر زندگی عیش و عشرت اور دھوکے میں گزار دی اور آخرت کے لیے کچھ نہ کیا۔ آج میں آپ کے اعمال سے بیزار ہوں۔ پیارے دوستو، پھر اس مرنے والے شخص کا مال اس کے سامنے آئے گا اور اس سے کہے گا کہ اے نافرمان، تم نے ناجائز طریقے سے مجھے حاصل کیا اور پھر گناہوں میں مجھے خرچ کر دیا۔ اگر تو اپنے مال و دولت سے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتا تو آج میں تمہارے کام آتا۔ پیارے دوستو، پھر اس کے بعد مرنے والا شخص خاموش ہو جاتا ہے اور اس کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ جب مرنے والا شخص خاموش ہو جاتا ہے تو اس کے پاس 4 فرشتے آ جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ جب پہلا فرشتہ آتا ہے اور مرنے والے شخص کو سلام کرتا ہے، سلام کے بعد یہ فرشتہ مرنے والے شخص سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں آپ کی روزی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے اس پوری زمین پر مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک تیرے رزق کو تلاش کیا، مگر مجھے کہیں بھی آپ کا رزق نظر نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا فرشتہ آتا ہے اور آ کر سلام کرتا ہے۔ سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں پانی والا فرشتہ ہوں۔ میں نے اس پوری روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک آپ کے لیے پانی تلاش کیا، مگر مجھے آپ کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملا۔ اس کے بعد پھر تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں آپ کی سانس پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے اس پوری روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک آپ کے لیے سانس تلاش کیا، مگر مجھے آپ کے لیے ایک سانس بھی نہ ملا۔ پیارے دوستو، پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں آپ کی عمر پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے اس پوری روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک آپ کی عمر کو دیکھا، لیکن مجھے آپ کی عمر کا ایک حصہ بھی نہ ملا۔ پیارے دوستو، پھر نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے آتے ہیں اور اس مرنے والے شخص کو اس کا نامہ اعمال دکھاتے ہیں۔ جب مرنے والا شخص اپنا نامہ اعمال دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے۔ پیارے دوستو، مرنے والا شخص اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ پھر ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ شخص اس دنیا کو چھوڑ کر، جس کو وہ سارا کچھ سمجھتا تھا، حقیقی دنیا کی طرف چلا جاتا ہے۔
پیارے دوستو، اگر مرنے والا شخص نیک ہوتا ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور اگر مرنے والا شخص گناہگار ہوتا ہے تو اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔